تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہگار ہوں گے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، گناہگار ہو جائیں گے، سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے، خصوصاً سنیوں نے۔ میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث، وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، یہ آج آپ لے جائیں تحفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا۔ یہ چوتھی خطرناک الفاظ ہیں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا۔ آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا، تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے۔ اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈلے ہیں، ان کے تو آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی، فتویٰ لگا دیا جو میں نے فتویٰ آج اتار دیا ان سے، اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں۔ ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے، وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں، 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ اچھا، یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے۔ پیچھے کون بچ جاتا ہے؟ ساڑھے سکے بھرا، ٹھیک ہے جی، جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا۔ 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے، اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے، اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا، ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں۔ ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے، یہ کس فرقے سے ہوں گے؟ کیوں جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث، احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932، 932 اور 920، جلد 2 صفحہ 445 اور صفحہ 443 پہ۔ شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی اس کی تحکیم صحیح کی ہے، شیخ البانی نے بھی، کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 لوگ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ اہل تشیع ہیں، یہ رافضی ہیں، اور یہ دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوف کریں گے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں، اس زمانے میں تھے، وہ خارجی تھے۔ بھائی آج کل بھی ہیں، آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں، جو کہ امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے ناسبی اصل میں، علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں، تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ ہے دوسرا ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں، کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، حالانکہ وہ افطاری بہت ڈیلے والی ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟
ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਗਲਤ ਨੇ और इंजीनियर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ फिर भी टाइम टेबल ठीक नहीं कराते या तो नहीं करवा रहे जिद। तो ये मेरे भाइयों वही बात है, वो नासबी और राफदी दोनों ही गुमराह हैं। इसी तरीके से यहां पर भी जल्दी रोजा खोलने वाले अजाब के मुस्तहिक है और बहुत डिले 25-30 मिनट जो कोई भी नहीं, मेरे इल्म में तो कोई भी नहीं कर रहा, वो डिले करने वाले वो सुन्नत से हटे हुए लोग हैं। बहरहाल ये जो मैंने हदीस बयान की तो अहले तशय्यो 8 से 10 मिनट की एहतियात करते हैं, हनफी भी 3 मिनट की करते हैं, अहले हदीस भी जो दारुस्सलाम का टाइम टेबल है बिल्कुल ठीक है, उसको फॉलो करें और इसमें कोई एक्सट्रीम रवैये नहीं होने चाहिए। अगर कोई एहतियात कर लेता है 5-7 मिनट की, उसके ऊपर कोई कदगन ना लगाए, कोई फतवा ना लगाए। पर जल्दी वालों को जो है हाथों हाथ लें कि उनका रोजा जाया हो रहा है और उनके ऊपर अजाब वाला मामला भी मैंने 4 अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से बता दिया। अब आखिरी हदीस 5वीं हदीस सही मुस्लिम से और मिशकात में है 1996। ये बहुत क्रिटिकल हदीस है, ये मैंने आखिर में रखी हुई थी। 2 ताबईन उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा के पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि 2 असहाबे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो 2 मुख्तलिफ औकात के अंदर रोजा इफ्तार करते हैं। ये सही मुस्लिम है भाई, उसूल काफी नहीं पढ़ रहा, सही मुस्लिम पढ़ रहा हूं, मिशकात में 1996। तो सैयदा आयशा ने पूछा ये 2 लोग कौन हैं? तो कहा गया कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो इफ्तार में जल्दी करते हैं, यानी जैसे गुरूब आफ्ताब होता है वो इफ्तार कर लेते हैं। तो आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इफ्तार में जल्दी फरमाया करते थे, बहुत डिले नहीं फरमाते थे। अब ये डिले 25-30 मिनट को वो डिले कहा जाता है, 2-3 मिनट की तैयार डिले वाले चक्कर में नहीं आती, इसे में रखिएगा। और उस जमाने में तो इंतजार किया भी जाता था क्योंकि घड़ियां नहीं थी, बाज़ औक़ात सूरज सिर्फ पहाड़ की ओट में जाता था, गुरूब नहीं हुआ होता था, इसीलिए एहतमाम किया जाता था और वही एहतमाम अहले तशय्यो के यहां चल रहा है। अहले तशय्यो उलमा से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं आजकल जो अहले सुन्नत के सही टाइम टेबल है उसके मुताबिक अगर कोई शिया रोजा खोल लेता है उसका रोजा बिल्कुल ठीक है, वो मानते हैं। वो कहते हैं ये हम जो डिले करते थे ये उस वजह से करते थे, अब टाइम टेबल, ये साकिब अकबर साहब से मेरी खुद बात हुई है, वो कहते हैं हम टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल सही हो, तो अपना भी ना गलत बनया हुए, अपना पहले सही बनाया हुए तो उस पे भी अगर कोई रोजा खोल, मेरे खुद साथ कई ऐसे शिया दोस्त इफ्तारी की हमारे टाइम के साथ उन्होंने इफ्तारी कर ली, तो ठीक है जी, जब इंश्योर हो चुका है घड़ी में, टाइम टेबल में, लेट लॉन्ग की कैलकुलेशन में, तो हमें कोई इतराज नहीं है। तो अम्मा आयशा को बताया गया ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद और उनके साथी हैं जो रोजा जल्दी खोलते हैं। और फिर बताया गया देर से रोजा खोलने वाले अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब हैं। अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु कोई राफदी नहीं थे, सही मुस्लिम से मैंने बयान किया, वो रोजा देर से खोलते थे और देर से ज़ाहिर है 25-30 मिनट नहीं, 5-10 मिनट डिले करते होंगे, ठीक है। और इब्ने मसूद फौरन खोल लेते थे। ये दोनों असहाब के गिरोह हैं, दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम है, सिर्फ अफजलियत और गैर अफजलियत का इशू है, इससे ज्यादा कोई इशू नहीं है। शिया सुन्नियों के साथ जिद ना करें, सुन्नी शिया के साथ जिद ना करें। टाइम टेबल बहरहाल सुन्नियों को सही करने की जरूरत है, खुसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम टेबल आ रहा है